من سب نبيا لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، یہ دلوں کے سودے ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ چاہتا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین کا کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا، جب بھی کوئی دینی سبق دیا جائے، کوئی حکم پر پابند کرنے کی کوشش کی جائے، لوگ کہتے ہیں مولویاں دین مشکل بنایا ہے، اللہ تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کی گردن پہ رکھ کے پسٹل اور کہا جائے گا پڑھ کلمہ ورنہ گولی ماروں گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے۔ دلائل دیے جائیں گے، دین بتایا جائے گا، اس کی مرضی ہے قبول کرے، اس کی مرضی ہے نہ قبول کرے، یعنی کسی کو دین لانے کے بارے میں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب دین لایا تو پھر اس پر کوئی سختی نہیں ہے، جب دین لے آیا، جب اسلام قبول کر لیا تو پھر 5 وقت نماز بھی پڑھنی ہوگی، پھر سحری کے وقت اٹھ کے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے باجماعت فجر کے لیے آنا پڑے گا، پھر سخت گرمی کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور پھر سخت گرمی کی شدت کے اندر حج کے لیے جانا پڑے گا، پھر مال سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر حضور کی سیرت طریقہ زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو دین میں جبر کا مفہوم یہ ہے کہ دین لانے میں کسی کو مجبور۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، لہٰذا بچوں کو اچھا برا سمجھاؤ لیکن ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ اس طرح وہ ضد میں غلط کام ضرور کریں گے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان گناہوں سے خود بیزار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خود بخود اچھائی کو قبول کرتی ہے۔ خیال ہے جبر ہوگا لیکن حکمت کے ساتھ۔ ہماری شریعت یہی سکھاتی ہے کہ سختی بھی کریں لیکن حکمت کے ساتھ کریں۔ یہ کہنا کہ جی بچوں کو چھوڑ دیں، کچھ در سے گناہ کر کے خود ہی آخر ایک نہ ایک دن آدمی بیزار ہوتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، کتنا بھولا بھالا یہ مشورہ ہے، آپ اندازہ کریں اپنے اطراف میں بلکہ اپنے خاندان میں دیکھ لیں، سینکڑوں آپ کو بوڑھے ایسے نظر آئیں گے جو اب بھی بیٹھ کے فلمیں اور ڈرامے اور ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں، گندی گالیاں زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں، نشے کر رہے ہوتے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں۔ کیا ان کے بارے میں بھی یہی سوچا ہوگا کہ ان کو چھوڑ دیں، شاید کچھ عرصے بعد خود ہی بیزار ہو جائیں گے؟ دیکھیں انسان ایک گناہ سے ضرور بیزار ہوتا ہے، لیکن شیطان اس گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں ایسی لذت اور اٹریکشن پیدا کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے وہ دوسرے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ شیطان کہاں ایسا ہوگا کہ گناہ سے آدمی بیزار ہو تو پھر کہ شیطان بھی بیزار ہو جائے گا، چھوڑ دو اب اس کو یار، چلو جانے دو، اب نیک عمل کرنے دو۔ نہیں، وہ بے رحم دشمن ہے، وہ کبھی بھی موت کے وقت تک بھی وہ ہمیں کبھی نیکی کے راستے پہ نہیں آنے دیں گے۔ یہ اصل میں جملے وہ لوگ کہتے ہیں جو خود گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں تو انہیں سمجھا آپ ان کو رہیں، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے چور کی داڑھی میں تنکا جس کو کہا جاتا ہے، انہیں خود برا سا محسوس ہوتا ہے، تو پھر وہ ان بچوں کا دفاعی جملے وہ اس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں کہہ کے اپنے گویا کے باطن کو، ضمیر کی ملامت کو دبا کر خود کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دلیل قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے جی، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہمارا دل بھی بیزار ہو جائے گا۔ اس سے انہیں تھوڑا سا روحانی سکون سا مل جاتا ہے وقتی طور پر، ایک جرم کا احساس جو احساس ندامت باعث تکلیف بن رہا تھا، اس تکلیف کی شدت سے بچنے کے لیے اس قسم کے جملے بول دیے جاتے ہیں جو قطعاً غیر مناسب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور سرکار نے بخاری کی روایت فرمایا ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، ایک شخص سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، ماں سے گھر کے بارے میں سوال ہوگا، آقا سے غلام کے بارے میں سوال ہوگا، اور غلام سے آقا کے گھر اور کاموں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس میں کوتاہی کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ تو وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ شترے بے مہار چھوڑ کر بچوں کو مہلت دی جائے کہ چلیں جی پہلے سنبھل جائیں گے پھر انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے مجرم پیدا کیے ہیں کہ چھوڑو جی نظر انداز کرو، ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کو حدیث پڑھا رہے ہیں، کسی عالم کو کی ٹیوشن لگوا دیا آپ نے، بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز برائی کے حاصل کر رہے ہیں، باہر نکل کے پریکٹیکل کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو انشاءاللہ ایک دن بیزار ہو جائیں گے۔ وہ کون سا دن آئے گا؟ وہ آپ پر آیا ہے؟ پہلے آپ اپنے بارے میں غور کر لیں، آئینے میں کھڑے ہو کر ذرا اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ آپ گناہوں سے بیزار ہو گئے؟ آپ ذرا لسٹ میں گن کے دیکھ لیں اپنی انگلیوں پر کتنے گناہ آپ روزانہ خود کر رہے ہیں۔ تو اس لیے معذرت کے ساتھ برا نہ مانیں، اور اس قسم کے مشورے دے کر کسی دوسرے کو اصلاح
اور بچوں کی صحیح تربیت سے روک کر اپنے لیے گناہ جاریہ کا سامان نہ کریں تو یہ بہت بہتر ہے، ہمارا مشورہ ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے صاحب، آپ ہمیں بھی برا بھلا کہہ لیں چاہے انہیں بھی۔ دین میں جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑا مشہور جملہ کہا جاتا ہے اور قرآن میں یہ ہے، یہ بھی جملہ کہتے ہیں لوگ۔ جو آیت ہے قرآن پاک کی، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، مجبور کرنا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کافر کو مجبور کر کے ہم مسلمان نہیں کریں گے، اچھا یہ مسلمانوں کے لیے پکڑ کے نہیں بولیں گے کہ تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑیں گے نہیں۔ دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، آپ پہ کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ گاڑی آپ چلائیں ہی چلائیں، لیکن اگر آپ چلائیں گے تو پھر آپ کو قانون کو فالو تو کرنا پڑے گا۔ گاڑی چلا کے آپ نہیں بول سکتے کہ میری گاڑی میری مرضی، ایسے 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 میں جیسے مرضی چلا، نہیں، پھر آپ بغیر لائسنس کے بھی نہیں چلا سکیں گے۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، اس کے اوپر یہ ہم مجبور نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس کی گردن پکڑ کے اس کو کلمہ پڑھائیں، نہیں ہے، لیکن جب ہو گیا واہ، تو اب اسے دین کے احکام کو فالو کرنا ہی ہوگا۔ باؤنڈریز ہیں، کافر کو نہیں بولے گا تو نماز پڑھ، لیکن مسلمان کو تو سمجھائیں گے نا بھائی نماز پڑھ۔ تو لہٰذا جب دین قبول کر لیا تو جو دین کے احکام ہیں ان کو ماننا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ہم کس کو مجبور کر کے نماز پڑھاتے ہیں؟ دعوت ہی دیتے نا۔ آپ نے بیان کے بعد کسی کو پکڑا ہو کہ بھائی آج تو جانے نہیں دوں گا تجھے اگر نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، ہمیشہ نماز کی دعوت ہی دیتے نا، چیزوں کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی جبرن کسی سے پردہ کروایا، بازار میں نکل گئے اور جہاں آپ کو نظر آیا بے پردگی ہے تو آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور کہا کہ چلو بھی سارے پردہ کرو؟ نہیں، اب بیان ہی کرتے ہیں، آپ گھر میں باہر جہاں موقع ملتا ہے وہاں سمجھاتے ہی ہیں۔ تو سمجھانے سے تو منع نہیں کیا جا سکتا نا، جبر سے منع ہے تو ٹھیک ہے، جبر نہیں ہے، جبر کہاں پر ہے؟ بھائی عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے چلے، اب ضروری ہے کہ سارا جسم بھی چھپائے، اپنے آپ کو بھی چھپائے، پھر اسی طرح انٹرٹینمنٹ بھی لائف میں ہونی چاہیے، فیملی کے ساتھ بندہ انجوائے کرے۔ دین میں جبر نہیں ہے، مگر جب بھی کسی عالم دین سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بس پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ کانفلکٹ تو نہیں ہے کہ ایک طرف جبر نہیں ہے، دوسری طرف انسان جو چاہتا ہے اس پہ روک دیا جاتا ہے۔ یہ ویسی ایک وہ جملہ ہے، ان سے پوچھیں اچھا کون کون سا جبر ہے؟ جیسے آپ نے جو بھی مثالیں بیان کی ہیں، بھائی گھومنے پھرنے کی تو ویسے بھی بہت ساری صورتوں میں اجازت ہے، اس میں تو ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ پابندی تو بے پردگی پہ ہے، پابندی تو مرد و عورت کے یوں اکٹھے ہونے میں ہے کہ جس سے پردہ ختم ہو جائے، شرم و حیا کی صورت ختم ہو جائے، ورنہ ایک آدمی اگر اپنی فیملی کو لے کے جاتا ہے بہت ساری صورتوں کے اندر اس کی اجازت ہوتی ہے۔ جس چیز کو جبر کہا جا رہا ہے نا، وہ جبر کوئی عالم نہیں کر رہا، وہ جس دین کا کلمہ پڑھا ہے وہ دین ہی آپ کو یہ کہہ رہا ہے، وہ دین آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔